اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 جو کہ پہلے رکوع کی آخری آیت ہے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت میں نہ تو وقف کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف ہے، لیکن کچھ جملوں میں نے آپ کے لیے اس آیت کو تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا جملہ یا پہلا حصہ بنے گا ثم بعثناہم، دوسرا لنعلم، یعنی لام اگرچہ حرف ہے لیکن اس کے بعد چونکہ فعل ہے اس لیے میں نے اس کو الگ سے حصہ کنسیڈر کیا ہے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ای الحزبین احصی لما تک میں نے رکھا ہے، اور اس کے بعد والا حصہ فعل سے کاٹا ہے، وہ ہے لبثوا امدا۔ تو کچھ حصوں میں نے اس آیت کو تقسیم کیا ہے، اور کرائٹیریا جو بنایا وہ یہ ہے کہ فعل جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے الگ ایک جملہ بنا لیا جائے۔ یہاں پر صرف لنعلم میں حرف سے الگ حصہ بنایا ہے اس لیے کہ لام کے بعد جو ہے وہ فعل آ رہا ہے اور اس کو الگ کرنا ذرا عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اکٹھا اس کو الگ کر دیا ہے۔ اب جو حصے کیے ہیں ان کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ثم ہے جو کہ حرف ہے، حرف عطف ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ بعثنا فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، با، عین اور ثا اس کے حروف مادہ ہیں۔ با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، بعث یبعثو۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں باسن مصدر کے تحت کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا، اس لیے یہ اٹھانے اور بھیجنے دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کا مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے۔ تو باسنا کا لفظی ترجمہ ہوگا ہم نے اٹھایا۔ باسنا کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہم، جو کہ اسم ہے، اسم ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل ہے جمع مذکر غائب کی، اور فعل کے بعد جب ضمیر متصل آتی ہے تو وہ مفعول بھی بنتی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے حصے میں لام آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ حرف ہے، اور لام کے بعد فعل مضارع نعلم ہے جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لام جو ہے جس کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے یہ لام کئی ہوتا ہے، اور اس کو لام تعلیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لام کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے اور وہ ان ہی اصل میں فعل مضارع کو منصوب کرنے کے کام آتا ہے۔ نعلم فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ عین لام میم آپ کو حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ اصل میں نعلمو تھا، ان مقدرہ کی وجہ سے یہ نعلمہ ہوا، اور باب سین سے استعمال ہوتا ہے، علمہ یعلمو جاننا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد تیسرے حصے میں پہلا لفظ ہے ایو۔ ایو ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم استفہام ہے، اور واحد اسم استفہام ہے جو منصرف استعمال ہوتا ہے، ایو، ایا اور ایی، اور بغیر تنوین کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ مضاف ہی ہو کر آتا ہے۔ تو یہاں پر ایو جو ہے یہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، اسم استفہام ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ الحزبینی ہے جو کہ الحزب کا مثنیٰ ہے، اور الحزبینی مثنیٰ جو ہے یہ منصوب یا مجرور دونوں فارمز یہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر مجرور ہے کیونکہ ایو کے بعد یہ استعمال ہوا ہے۔ حزب کے معنی گروہ کے، جماعت کے ہوتے ہیں۔ اور اگلا لفظ جو ہے وہ ہے احصا۔ احصا جو ہے یہ اصل میں تھا احصایو۔ ہم جانتے ہیں کہ یا متحرک ما قبل فتحہ کلمہ کے آخر میں آئے تو اس کو الف مکسورہ کے طور پر پڑھا اور لکھا جاتا ہے، تو احصا یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ احصا کے بارے میں الیاقوت والمرجان میں لکھا ہے کہ یہ اسم تفضیل ہے، اور ہا، صاد اور یا اس کے حروف مادہ ہیں، اور یہ باب فعل سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ معنی اس کے لکھے ہیں انہوں نے اچھی طرح یاد رکھی۔ ایک اہم بات وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ مزید فی ابواب سے اسم تفضیل جو ہے وہ افعل کے وزن پہ نہیں آتا، تو یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ غیر ثلاثی مجرد یعنی باب فعل سے خلاف قیاس آیا ہے، اور امام سیبویہ کے نزدیک باب فعل سے اسم تفضیل کا آنا جائز ہے۔
تو بہرحال یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پھر علماء کی جو ورکنگ ہے اس سے کنفرم کرنی ہوتی ہیں۔ احصا کے بعد لام حرف ہے اور حرف جر ہے، جس کے بعد پھر ما آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ما جو ہے بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو ما اس میں موصول کے طور پر آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تیسرے حصے کے الفاظ کے بعد اب چلتے ہیں چوتھے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے لبثو، جو کہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لام، با اور ثا اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ لبثا یلبثو، اس کے معنی ٹھہرنا یا رہنا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے امدن، اور امدن اسم ہے، منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے معنی جو ہیں الیاقوت والمرجان میں مدت کے کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا کہ اس میں جامد ہے اور واحد مذکر ہے، اور مزید بتایا گیا کہ یہ اسم ظرف زماں مورب ہے، یہ کسی چیز کی انتہائی مدت پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے یہ امادن استعمال ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے آیت نمبر 12 کے۔ اب جو ہم نے حصے کیے ہیں ان حصوں میں الفاظ کو جوڑ کر ہم جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ثم یہ ہم عطفہ مان لیتے ہیں کیونکہ حرف عطف ہے، اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے بعثناہم، جو کہ فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے۔ بعثنا فعل بفاعل، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہم جو ہے یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور اس جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہم کریں گے ہم نے انہیں اٹھایا، اور ثم کے ساتھ ترجمہ کریں تو پھر ہوگا پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ اب میں دوسرے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر کوئی جملہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دوسرے حصے میں لام سے شروع ہو رہا ہے، اور لام کے بعد میں نے جیسے کہا کہ ان ایک مقدر ہے، اور وہ ان جو مقدر ہے وہ ان مصدریہ ہے، تو لام تعلیل ہے، ان مقدرہ ہے مصدریہ، اور اس کے بعد جو نالمہ ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ نانو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے فعل اور فاعل سے مل کر یہ صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے، کیونکہ ان جو ہے وہ حرف مصدر ہے، اور پھر ان حرف مصدر اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو رہا ہے لام تعلیل کے لیے، اور پھر یہ لام تعلیل جو ہے اپنے مجرور سے مل کر اس کو ہم متعلق کر دیں گے بعثنا فعل کے، کیونکہ یہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے تاکہ ہم جان لیں، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور ویسے اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ ہم ظاہر کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ پہلے سے ہی جاننے والا ہے۔ اب جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے ای الحزبین احصا لما، یہاں تک میں الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایو جو ہے یہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الحزبینی ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن گیا۔ اب مبتدا آ گیا تو خبر چاہیے، وہ ہے احصا۔ لما جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہو کر متعلق ہو جائے گا احصا اسم تفضیل کے، اور ما موصول ہے، اور موصولہ ہم جانتے ہیں اکیلا نہیں آتا، اس کا صلۃ الموصول ہوتا ہے، تو وہ صلۃ الموصول جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو لما کو ہم متعلق کر دیں گے احصا کے، اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہم نعلمہ فعل جو ہے نا اس کے مفعول بہ کے قائم مقام کر دیں گے، کیونکہ علم یعلم جو ہے یہ دو مفعول چاہتا ہے، تو ایک قائم مقام دو مفعولوں کے ہوگا، اس لیے اس جملے کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ ای الحزبین احصا لما، اس کا ترجمہ میں کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھی، کیا یاد رکھی، اس کا ذکر آ رہا ہے لما لبثوا امدا میں۔ تو اب جو آخری حصہ ہے لبثوا امدن، اس کو میں انالائز کرتا ہوں۔ لبثوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور امدن جو ہے یہ مفعول بہ بن جائے گا لبثوا فعل کے، اور لبثوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور پھر ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا لام جر کے لیے، اور لام جر پھر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا احصا اسم تفضیل کے، تو اس طرح سے جوڑا جائے گا۔ اس ما کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ما مصدریہ مانا جائے تو پھر لبثوا امدن جو ہے یہ صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا ما مصدریہ کے لیے، اور لبثوا امدن کا ترجمہ ہم کریں گے وہ ٹھہرے
یا وہ رہے مدت۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا علماء کی ورکنگ سے بھی اپنی ورکنگ کو چیک کر لیتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ثم کو حرف عطف قرار دیا ہے للتراخی، باسناہم فعل فاعل مفعول بہ، لنعلم میں لام کو انہوں نے تعلیل کا کہا ہے یا لام کو عاقبہ کا لام بھی کہا گیا ہے، اور لام العاقبہ کون سا لام ہوتا ہے؟ یہ وہ لام ہوتا ہے یعنی جو نتیجے کے طور پہ ذکر کرتا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ باقی نعلمہ کے متعلق جو ڈیٹیل ہے وہ ہماری بھی یہی ہے۔ ایو کو انہوں نے اسم استفہام مبتدا بنایا ہے اور احسا فعل ماضی قرار دیا ہے انہوں نے، اور بتا رہے ہیں کہ اس کا فاعل جو ہے یہ ایو الحزبینی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ لما لبسو میں لام کو حرف جر قرار دیا ہے، ما کو مصدریہ قرار دیا اور لبسو فعل و فاعل، اور مصدر مؤول جو ہے ما اور اس کے بعد مجرور لام کے ذریعے، اور مصدر مؤول جو ہے ما اور اس کے بعد لام کے ذریعے مجرور، اس جار مجرور کو متعلق قرار دیا ہے احسا کے، اور امدن کو مفعول بھی قرار دیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ احسا اسم تفضیل ہے، اور اگر اسم تفضیل ہو تو وہ پھر خبر ہوگی ایون کی، اور امدن جو ہے وہ تمییز بھی کہا گیا ہے۔ تو ایک تو ڈیٹیل یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ بہرحال محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں اچھی طرح سے چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ثم کو حرف عطف قرار دیا ہے، باسناہم مثلو ضربناہم کے انہوں نے کہا ہے، اور ہم ضمیر مفعول بھی لام تعلیل کے لیے، انہوں نے تعلیل کے لیے صرف کہا ہے، اور نعلمہ فعل مضارع منصوب ہے بان مضمرہ بعد اللام، اور فاعل نحنو جو ہے تعظیم کے لیے۔ ایو اسم استفہام مبتدا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ احسا فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر علی الالف، انہوں نے بھی احسا کو فعل ماضی قرار دیا ہے، لیکن ساتھ پوائنٹ یہ دے رہے ہیں کہ یہ اسم تفضیل ہے، اور اختلاف کی وجہ صرف یہی ہے کہ چونکہ احسا جو ہے یہ باب فعال سے استعمال ہوا ہے، اور باب فعال سے افعل و تفضیل کا صیغہ جو ہے وہ افعل کے وزن پہ نہیں آتا، تو یہ ساری باتیں اس لیے وجہ سے کی گئی ہیں۔ بہرحال مزید بتا رہے ہیں کہ فاعل ہوا ہے اس کا احسا کا، اور لام حرف جر ہے، ما حرف مصدری ہے، اور مصدر مؤول جو ہے اس کو انہوں نے فی محل نصب حال قرار دیا ہے امدن کے۔ یہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے ہے، لیکن ساتھ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ احسا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَا مَوْصُولًا، کہ ما موصولہ ہو، مفعول ہو احسا کے لیے، اور امدن جو ہے وہ تمیز ہے، اور لام جو ہے وہ زائدہ ہو۔ تو یہ زیادہ ڈیٹیل ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ بہرحال جملوں کا اعراب جو انہوں نے کیا ہے، جملہ باسناہم فی محل جر معطوف علی جملہ ضربنا، جملہ نعلمہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان المضمر، مصدر مؤول ان نعلمہ فی محل جر باللام متعلق بھی باسناہم، اور جملہ ای الحزبین احسا فی محل نصب سدت مسدہ مفعولی نعلمہ، یعنی قائم مقام دو مفعولوں کے ہے، اور جملہ احسا فی محل رفع خبر المبتدا ایو، اور جملہ لبسو لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ما۔ تو کہنے کو ایک مختصر سی آیت تھی، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں مختلف انداز میں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تفسیر جلالین میں احسا کے حوالے سے پوائنٹ جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ احسا باب فعال کا فعل ماضی ہے، نہ کہ اسم تفضیل، اس لیے کہ ثلاثی مزید سے اسم تفضیل افعلو کے وزن پر نہیں آتا۔ یہ تفسیر جلالین میں پوائنٹ دیا ہوا ہے۔ اور ای الحزبینی کی ترکیب بتائی گئی ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، مبتدا ہے، اور احسا جملہ ہو کر خبر ہے، اور احسا کی ضمیر ہوا ہے، اس کا مرجع کل واحد من الحزبینی ہے۔ لما لبسو بواسطہ حرف جر احسا کا مفعول بھی ہے، اور امدن انہوں نے کہا ہے کہ تمییز ہے۔ تو یہ ترکیب جو ہے محمود صافی صاحب کی ترکیب سے بہت ملتی جلتی ہے۔ بہرحال ساری ورکنگ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب رہ گیا ہے آیت کا ترجمہ، تو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کریں، یہ پھر میں کہوں گا کہ لفظی ترجمہ ہے، ای الحزبین احسا لما لبثوا امدن، دونوں گروہوں میں سے کون وہ مدت زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو وہ ٹھہرے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 جو کہ رکوع نمبر 1 کی آخری آیت تھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 ہوگی، اس کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔